10:30 کے قریب خانوں نے دروازے سے جھانک کے کہا، تیار ہو جاؤ، وقت ہو گیا ہے۔ میں نے راول کو ہلایا، اس کی آنکھیں کھولیں اور حیرت سے بولا، 11 بج گئے؟ نہیں، 10:30 بج رہے ہیں۔ چلو ہاتھ منہ دھو لیں، تم چاہو تو چائے پی لو، میں نے کہا۔ راول طویل انگڑائی لے کے اٹھ بیٹھا اور میں غسل خانے کی طرف چل دیا۔ وہاں چند لوگ اور بھی تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے جنہوں نے چند دن پہلے مجھے دیکھا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا لیکن بات چیت سے گریز کیا۔ میں ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آیا اور اپنی جگہ بیٹھ کے چائے پینے لگا۔ ذرا دیر میں راول بھی آ گیا۔ اس نے چائے کا کپ لیا اور ساتھ ہی میں سگریٹ سلگا لی۔ یار تجھے برا تو نہیں لگتا میرا سگریٹ پینا؟ اس نے منہ اوپر اٹھا کر دھواں چھوڑا۔ یہ تو اپنی اپنی پسند ہے، مجھے سگریٹ اچھی نہیں لگتی۔ کیا کبھی نہیں پی؟ اس نے پوچھا۔ ایک آدھ بار پی ہوگی، لیکن مجھے اس کے دھوئیں سے وحشت ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے کئی ملنے جلنے والے سگریٹ پیتے ہیں، پر میں نہیں پی سکا، شاید اسی لیے کہ گھر میں کسی کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، میں نے بتایا۔ ہاں، راول نے سر ہلایا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ گھنٹی بجی اور ہم چائے کا آخری گھونٹ لے کر قطار میں شامل ہو گئے۔ آج بھی پہلے کی طرح ہم لکڑی کے پلیٹ فارم پر چڑھ کے لانچ میں پہنچے اور ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ تقریباً گھنٹہ بھر چلنے کے بعد ایک جگہ جا کر ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک جہاز آتا نظر آیا، وہ کوئی 15-20 منٹ کے بعد ہم تک پہنچا۔ خاصا بھاری بھرگم جہاز تھا، اس کی وجہ سے سمندر کی لہریں کافی اونچی اور بھاری ہو گئی تھیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی دوسرا جہاز دکھائی نہیں دیا۔ آج ایک ہی جہاز ہے، راول نے سرگوشی کی، لگتا ہے کہ مال اپنی لانچ میں اترے گا۔ ذرا دیر بعد جہاز کے اوپر سے رسی کی سیڑھیاں پھینکی گئی، ہم دونوں اس پر چڑھ کے جہاز کے ڈیک پر پہنچے۔ کھڑے کیا ہو، مال اتارو، کسی نے درست لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کرین نما مشین سٹارٹ ہو گئی۔ اس کی لائٹیں جلی تو مجھے ایک طرف بہت سارے صندوق دکھائی دیے جو مضبوطی سے ٹین کی پٹیوں سے کراس کی صورت میں پیک کیے گئے تھے۔ کرین نے اپنے آہنی بازوؤں سے صندوق کو اٹھایا۔ میں نے راول کو دیکھا، اس نے پھرتی سے کرین کے موٹے آہنی رسے سے لٹکتے ہک میں صندوق کو جکڑا اور کرین نے اس کو لانچ میں اتارنا شروع کر دیا۔ میں، راول اور دوسرے 4 آدمی ان صندوقوں کو بڑی پھرتی سے رسی سے منسلک کرتے، وہ کرین اور صندوقوں کو ہماری لانچ میں منتقل کر دیتی تھی۔ جہاں کھڑے آدمی ان صندوقوں کو فوراً آنگڑوں سے کھول کر ایک طرف لگا دیتے۔ یہ کارروائی تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ کوئی 50 کے قریب صندوق لانچ میں پہنچ چکے تھے۔ پھر ہم اپنی لانچ میں آ گئے اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ لانچ ہمیں اپنی مخصوص جگہ اتارنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ ہم واپس اپنی بیرک میں آ گئے۔ چائے پیے گا؟ راول نے پوچھا۔ مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے، میں نے کہا۔ ہم کھانے کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دال چاول گرم تھے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہاں پر کھانے کے اوقات کی کوئی پابندی نہیں تھی، دال، سبزی، قیمہ، مچھلی سب بھی ملتا تھا، البتہ چائے اپنے مخصوص اوقات میں تیار ملتی تھی۔ بعض مزدور 4 روٹیاں کھاتے تھے، 2 بار گریوی مانگتے تھے، لیکن دینے والے کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آتی تھی، اور پھر میں نے کسی کی پلیٹ میں کھانا بچا ہوا نہیں دیکھا۔ شاذ و نادر ہی لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، کھانا، سونا، کام کرنا، اور بس جیسے انسان نہیں، کوک بھری چاپی والے گڈی کی طرح کوکے جاتے تھے۔ جب ہم لیٹنے کے لیے پہنچے تو میں نے راول سے دھیرے سے پوچھا، ایک بات بولوں؟ کیا؟ راول نے سگریٹ دوبارہ سلگا لیا تھا۔ ادھر کھانے پینے کی بڑی آزادی ہے، 1 کپ چائے پیو یا 4 کپ، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں، راول نے کندھے اچکائے۔ اپن کو کیا پڑی ہے جو بے وجہ مغز ماری کریں، جب سے آیا ہوں تب سے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، ایک بات سنی ہے؟ کیا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ انجی سیٹھ کا دھندا ہے، سنا ہے اس کے بڑے برے حالات تھے، نہ ماں نہ باپ، بہت مشکل زندگی گزاری، رلتے کھپتے، سنا ہے کسی ہجڑے نے اس کو پالا پوسا اور پھر جو بھوکا رہا ہو، اس کو ہی بھوک کی قدر ہوتی ہے۔ انجی سیٹھ دل کا اچھا ہے، پر وہ معافی کا قائل نہیں، لوگ باگ کہتے ہیں کہ اس کو ہجڑوں کی دعائیں لگی ہیں، سنا ہے کہ ہجڑے کی دعا بہت لگتی ہے اور ان کی بد دعا بڑی خراب ہوتی ہے، بندے کا تیا پانچا کر دیتی ہے۔ اچھا، میں نے دھیرے سے کہا۔ میری نگاہیں میں نجم گل اور پیا جی کا چہرہ آ گیا، کتنا پر اسرار سا تھا وہ، ایک عجیب و غریب کردار، روایات کا باغی، ارب پتی شخص کا بیٹا اور من موجی روح۔ میں نے دیکھا تھا کہ انجی سیٹھ کے ساتھ اس کا کیا رویہ تھا،
کیا سوچ رہے ہو؟ راول نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، سوچنے کے لیے بھی کیا، میں نے جواب دیا۔ ہاں یار، وہ ہنسا۔ مجھے چھوٹی بہت یاد آتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں جگنو ہو گئی۔ لمحے بھر میں وہ جیسے بدل سا گیا۔ یار بچے نہ ہو تو بندہ بن نہیں سکتا، وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں شاید، میں نے دھیرے سے کہا۔ راول نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، یہ ذلیل محبت بندے کو ٹکے ٹوکری کر دیتی ہے پر ملتا کچھ نہیں۔ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا؟ میں نے پوچھا۔ بتایا تو تھا تجھے، پر یار کوئی چس نہیں آئی۔ اپن شاید محبت کے واسطے بنے نہیں۔ وہ کندھے جھٹک کے بولا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، سو جا یار، زندگی بس نوٹ ہے، خرچ ہو جانے والا، پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے خرچ ہو گئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا اور چند ہی لمحوں میں خراٹے لینے لگا۔ میں بھی خاموشی سے لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک جیسے میرے حواس بیدار ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں آنکھیں موندے پڑا رہا۔ وہ دبے پاؤں اندر آیا، ویسی بھی دھری بچھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ بے حد محتاط تھا۔ اس نے میرے اور راول کے درمیان کھڑے ہو کر ہمارا جائزہ لیا۔ کمرے میں راول کے خراٹے گونج رہے تھے۔ وہ میری طرف بڑھا اور دھیرے دھیرے میری قمیض کی جیب ٹٹولنے لگا، مگر اس کو کچھ نہیں ملا۔ پھر اس نے بڑی مہارت سے میرے پیٹ اور سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی پوری کوشش تھی اس کے ہاتھ کا غیر ضروری دباؤ مجھے بیدار کرنے کا سبب نہ بنے۔ وہ بے حد محتاط تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کھڑا ہوا۔ اب وہ دوسری طرف آنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میں نے آنکھیں بند کیے ہی کھانستے ہوئے کروٹ بدلی۔ یوں قمیض کی جیب میرے پیٹ اور کمر کے درمیان پھنس گئی۔ اس نے جھک کے میری طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش میرے جاگنے کا سبب بن جائے گی، اس لیے وہ دبے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ میں نے آنکھوں میں ہلکی سی درد پیدا کر کے دیکھا، وہ لمبے بھر میں غائب ہو گیا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا تھا اور دوبارہ دیکھتی اس کو شناخت کر لینے میں مجھے ایک لہجے کی تاخیر نہ ہوتی۔ لیکن وہ کیا لینے آیا تھا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیب میں 200-400 روپے سے زیادہ 1 روپیہ نہیں تھا، نہ ہاتھ میں کوئی انگوٹھی، نہ ہی گلے میں زنجیر۔ پھر وہ کیا ڈھونڈنے آیا تھا؟ میرے پاس تو گھڑی تک نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ کیا وہ نیلم پتھر کی تلاش میں آیا تھا؟ اس خیال نے مجھے پوری طرح لرزا دیا۔ کوئی تھا جس کو نیلم پتھر سے آگاہی تھی؟ یہ سوچ کر میرے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کون ایسا ہے یہاں جس کو نیلم پتھر کی سیر کاری کا علم ہو گیا تھا؟ بھلا اس کے سوا میرے پاس تھا بھی کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ میں آہستگی سے اٹھ کے گربا چال چلتا ہوا دروازے تک پہنچا اور باہر سر نکالا، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ شاید میری چند لمحوں کی تاخیر نے اس کو غائب ہو جانے کا موقع دے دیا تھا۔ میں دائیں بائیں دیکھ کے واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نیلم پتھر کو کہاں چھپاؤں۔ یہ کسی کی بھی دسترس سے محفوظ رہے۔ کیا کہیں کسی نے مجھے اس وزنی پتھر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ بظاہر تو اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، پھر کسی نے، اور کیسے دیکھ لیا؟ وقت خراب ہو تو دیوار میں کان ہو جاتے ہیں، چھت میں آنکھیں نکل آتی ہیں، بندہ آپ ہی آپ اپنے بھید کھولنے لگتا ہے۔ میرے ذہن میں سینکڑوں خیالات چکرا رہے تھے۔ آخر کس نے اور کیسے اس نیلم پتھر کا سراغ لگا لیا؟ اور کہیں میں آپ ہی تو نہیں تھا اپنا راز کھولنے والا؟ میں بڑبڑاہٹ سوتے میں بولنا، کہیں کسی نے سنا تو نہیں؟ کیا میں سوتے میں آپ ہی اپنا راز بیٹھا؟ مگر نہیں، میں نے آپ ہی کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے سب سے قریب تو راول ہوتا ہے، وہ میری بڑبڑاہٹ سن لیتا۔ وہ باتونی آدمی جو آپ اپنے قاتل ہونے کا راز نہ چھپا سکا، وہ میری بڑبڑاہٹ بک بک سے آشنا ہوتا تو بنا سوال کیے رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر آخر کس نے جان لیا یہ راز؟ میں سوچتا رہا۔ اچانک جیسے مجھے خیال سوجا۔ میں نے غسل خانے کا رخ کیا، جیب میں سے کپڑے میں لپٹا ہوا نیلم پتھر نکالا اور اس کو اپنی انڈر ویئر میں محفوظ کر لیا۔ باہر آ کر ہاتھ دھوئے اور اطمینان سے چلتا ہوا اپنی جگہ پر آ گیا۔ میں بے حد مطمئن تھا۔ فی الحال نیلم پتھر کو میں نے محفوظ کر لیا تھا۔ اب آئندہ کیا ہونا ہے یہ صبح پتہ چلنا تھا یا آئندہ دنوں میں۔ جس کو بھی میرے پاس موجود اس پتھر کی تلاش تھی وہ دوبارہ کوشش ضرور کرے گا، پھر پکڑا جائے گا۔ میں نے اطمینان سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح میری آنکھ جلتی کھل گئی۔ سامنے ہی راول بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کے بولا، واہ جی، آج تو تمہاری آنکھ جگانے سے پہلے ہی کھل گئی۔ بس یار، نیند پوری ہو گئی تو آنکھ کھل گئی، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، نیند بھی پانی کے
معافک ہے، جب دماغ کا تالاب بھر جائے تو آپ ہی آپ بند ہو جائے اور بندہ اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے، رات میں ایسا کیا کھا لیا تھا جو بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ہنس کے پوچھا۔ وہی کھایا تھا جو تم نے کھایا تھا۔ اپن تو جوگی ہے، من موجی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ جوگی؟ میں بری طرح چونک پڑا۔ مجھے اس ملنگ کے الفاظ یاد آ گئے۔ جا پنڈت کے پاس جا، اس کے پاس جوگی ہے، جوگی کے پاس تیرا راز ہے۔ جا گھس جا سمندر میں، گھس جا۔ پل کے پل میں مجھے ملنگی کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ جوگی تمہارا نام ہے؟ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ ارے نہیں، بس یاروں نے نام ڈال دیا۔ وہ کیسے؟ میرا تجسس کود کر آیا۔ ایک بار اپن کا دماغ خراب ہو گیا، راول نے کہا۔ جب کڑکی ہوئی اور ضرورت بھی تو بندہ ہر کام میں لگ جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے پتہ کیا ہے کہ صحرا میں ملنے والے خاص قسم کے بچھو کا زہر بہت قیمتی ہوتا ہے، ہزاروں روپے میں بکتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ چل دیا۔ 50 قسم کے سانپ بچھو پکڑے اور لا کے اس کو دکھائے، مگر جس کی ان کو تلاش تھی وہ نہیں ملا۔ میں نے اس دوران سانپ اور بچھو پکڑنا سیکھ لیا۔ پھر کئی مرتبہ کام کے سلسلے میں جگہ بے جگہ کھدائی کرتے ہوئے کوئی سانپ یا بچھو نظر آتا تو میں اس کو پکڑ لیتا تھا۔ اس لیے یاروں نے مجھے جوگی کہنا شروع کر دیا، مگر اس کام میں سوائے ذلت اور خواری کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ پھر بھی کبھی کبھی کوئی یار جوگی بڑا من موجی کہہ دیتا ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ تمہیں سانپ پکڑنا آتا ہے، بچھو پکڑ لیتے ہو؟ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے۔ آدمی سے بڑا بچھو کوئی نہیں، راول نے سنجیدگی سے کہا۔ بندے کو چمٹ جائے تو اپنے سارے ڈنگ سمیت کھال میں گھس جاتا ہے۔ پھر اس کا علاج آگ ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بچھو کے ڈنگ بڑے نازک ہوتے ہیں، اس نے بتایا۔ اگر اس کو کھینچ کے اتارنے کی کوشش کرو تو اس کے زہریلے ڈنگ گوشت میں پھنسے رہ جاتے ہیں، اس لیے اس کو نکالنے کے لیے آگ میں چمٹے کو اچھی طرح گرم کر کے اس پر رکھو تو وہ بلبلا کے ڈنگ نکال لیتا ہے اور اتر جاتا ہے۔ عجیب بات ہے اور خطرناک ترکیب ہے، میں نے کہا۔ جان بچانے کی انوکھی ترکیب۔ یار زندگی سے بڑا لالچ کوئی نہیں، عمر چاہے 100 برس کی ہو، آنکھوں میں زندگی کی طرح اچھلتی مچلتی رہتی ہے۔ وہ کہہ کے ہنسنے لگا۔ تو سانپ اگر کاٹ لے تو اس کا زہر کیسے نکالتے ہیں جوگی من موجی؟ میں نے ہنس کے پوچھا۔ راول میرے جوگی من موجی کہنے سے بڑا خوش ہوا۔ تو بڑا مزے کا ہے، وہ ہنسا۔ کیا میں آلو کا سالن، سبزی بھاجی ہوں جو مزے کا ہوں؟ میں نے ایک مرتبہ اس کی کہی بات اس کو لٹا دی۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، تیری یادداشت بڑی اچھی ہے۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، زہر سے زیادہ ڈر زہریلا ہوتا ہے۔ ذہن میں یہی شبہ ہوتا ہے کہ ہر سانپ زہریلا ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ خوف پر قابو پا لے اور ترنت اپنی حرکت کم کر دے تو زہر کے پھیلنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اب تو دوائیں بھی مل جاتی ہیں، ٹیکے لگ جاتے ہیں۔ فرض کرو اگر کسی جگہ یہ نہ ہو تو پھر؟ میں نے سوال کیا۔ جنگل میں، صحرا میں کدھر ہوتی ہے ڈسپنسری؟ یہاں تو بڑے بڑے ہسپتالوں میں بھی نہیں ملتی دوا۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر بندہ زہر چوس کے نکال دے، چیرا لگا دے، پر اس کے لیے گردہ بھاری ہونا چاہیے۔ وہ پھر ہنسنے لگا، پھر ذرا چپ ہوا اور بولا، پور ناگ دیوتا کے بیچاری سانپ کی زہر سے نہیں ڈرتے، بلکہ اس کا مزے سے علاج کر لیتے ہیں۔ ناگ دیوتا کی پجاری؟ میں چونک گیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یار ایک تو نا بال کی کھال بڑی نکالتا ہے۔ تو کیا پولیس والا ہے؟ ہر بات پوچھے جاتا ہے، سوال کیے جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، تمہاری باتیں ہی اتنے مزے کی ہوتی ہیں جیسے فلم چل رہی ہو، اسی لیے اچھی لگتی ہیں۔ میں تو بس پڑھائی کی اور روٹی پانی کے چکر میں ادھر آ گیا۔ سادہ سی زندگی میں نہ کوئی دوست، نہ کوئی تیرے جیسا گنی یار ملا۔ تم کو برا لگتا ہے تو اب نہیں پوچھوں گا، میں کہہ کے چپ ہو گیا۔ ارے یار میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی بول رہا تھا۔ یہ سالی زبان پھسلے جاتی ہے، پھسلے جاتی ہے، اس نے جلتی سے کہا۔ اپن کبھی تو تجھ پر دل آ گیا ہے، تیری بات بری نہیں لگتی۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کس کا کیا ہوا؟ راول اتنا باتونی تھا کہ ذرا میں پٹڑی سے اتر کر دوسری طرف چلنے لگتا تھا۔ ابھی جو تم بتا رہے تھے کہ ناگ دیوتا کے پجاریوں کا، میں نے فوراً اسے یاد دلایا۔ ہاں، وہ تھوک نگل کے بولا، اندرون سندھ ہندو لوگ بہت آباد ہیں، ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، پنڈت، پجاری، مختلف لوگ مختلف پوجا کرتے ہیں، کوئی کالی مامتا کی، کوئی ناگ دیوتا کی، کوئی ہنومان کا بھگت ہے تو کسی کو کرشن جی سے پیار ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے رہتے ہیں۔
انتظار میں پڑے رہتے ہیں، انتظار میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے دوہرایا اور اس کی طرف غور سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ لمبی کہانی ہے، وہ بولا۔ تو ہمیں کون سا کام پڑا ہے، بتاؤ، سنوں گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ راول نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ گھنٹی بجی۔ لو جی، باقی آئندہ۔ اس نے کہکا لگایا۔ سالوں کو اپن کی بات چیت بھی اچھی نہیں لگتی۔ ٹن 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 ٹنا دیتے ہیں۔ پھر صحیح، منہ ہاتھ دھو کے کام پر لگ جاتے ہیں۔ میں نے خود پر قابو پا کے کہا۔ اس وقت گھنٹی نے میرے اعصاب کو بری طرح جھنجھنا دیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کے ہم نے ناشتہ کیا اور حسب معمول کام پر لگ گئے۔ 2-3 دن تو شدید مصروفات میں گزرے۔ پاؤڈر بھرنے کا جو کام 5-6 بجے تک ختم ہو جاتا تھا، وہ رات 10 بجے تک جاری رہتا۔ لگتا تھا کہ جیسے مال کی کھپت اچانک بڑھ گئی ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ لوگ زیادہ افراد بھرتی نہیں کرتے تھے۔ جو کام کرتا تھا اسی کے ذریعے اگر کوئی قابل اعتماد آدمی ملتا تھا تو لیتے تھے، ورنہ موجود افراد کے کام کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ حاکم اور ماجو نے بھی اس جگہ کا چکر لگایا اور بہت دیر تک خانوں سے باتیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور کمرہ کھلوا کر اس کا جائزہ لیا اور چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے ہماری طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا تھا، جیسے وہ ہمیں دیکھ ہی نہ رہے ہوں۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا بھی، انہوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا، کیوں؟ کیا وہ اپنے بہنوئی کی تلاش میں آئے ہیں، یا اگر کسی سے کام نہ ہو تو اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں؟ راول نے تیکھی آواز میں کہا۔ اچھا، میں نے جلدی سے کہا، غلطی ہو گئی۔ ہاں، اندھا گونگا بہرا، بس یہ یاد رکھو، سکھی رہے گا۔ اور میں سر جھکا کے تھیلیاں بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ ارے اٹھو، کسی نے میرے پیر کے انگوٹھے کو زور سے پکڑ کے ہلایا۔ کون؟ میں فوراً ہی اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے خانو کھڑا تھا۔ تیرا انچارج، اس نے کہا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ جلدی سے آ جاؤ، مال اتارنا ہے، راول کو بھی اٹھاؤ۔ خانو نے یہ کہتے ہوئے باہر کا رخ کر لیا تو میں نے راول کو اٹھایا۔ خیر تو ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ بڑی جلدی صبح آ گئی۔ صبح نہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ خانو آیا تھا، کہتا ہے مال اتارنا ہے، میں نے بتایا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ وہاں 2-3 لوگ اور بھی کھڑے تھے۔ خانو ہمیں دیکھتی تیزی سے بولا، فٹافٹ گودی پر جاؤ اور مال اٹھا لاؤ، احتیاط کرنا۔ اچھا جی، راول نے کہا اور ہم پانچوں نے گودی کا رخ کیا۔ وہاں ایک بڑا سا سٹیمر کھڑا تھا۔ ہم اس میں سے صندوق اتارنے لگے۔ صندوق کے ساتھ 2 لمبے بکسے بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گیا، وہ بکسے دراصل تابوت تھے۔ کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ جلدی کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کسی نے ٹارچ ماری۔ جی، میں نے کہا اور ہم دونوں آگے اور دونوں پیچھے سے وہ تابوت اٹھا لیے۔ سنبھال کے، گرا نہ دینا، ٹارچ والے نے کہا۔ ہم نے باری باری دونوں تابوت اٹھائے اور باہر ریت پر رکھ دیے۔ تابوت اور صندوق چاندنی رات میں صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اچانک ایک لوڈر آیا اور ہم اس پر صندوق لادنے لگے۔ کوئی 23 کے قریب صندوق تھے اور 2 تابوت۔ ہم نے صندوقوں کے اوپر تابوت احتیاط سے رکھ دیے۔ چل چڑھ جا، تابوت پکڑ لے، جھٹکے سے گری نہ کہیں، لوڈر والے نے کہا۔ ہم تیزی سے لوڈر پر چڑھ گئے اور صندوقوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا۔ کیا اس میں کوئی مردہ ہے؟ اب خالی تابوت لے کے بھلا کون جاتا ہے؟ اور تابوت تو میت کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں کس کی لاش ہوگی؟ پھر خالی ویران جزیرے پر مجھے تو ایسا کوئی گھر دکھائی نہیں دیا تھا جس میں یہ لوگ رہتے ہیں اور ان کا کوئی مردہ یہاں لایا جائے۔ پھر اس تابوت میں کس کی لاش ہوگی؟ میرے ذہن میں سوالوں کے سانپ کلبلانے لگے۔ میں نے راول کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے تابوت کے کونے سے سر ٹکائے سو رہا تھا۔ وہ بھی عجیب ہی بندہ تھا۔ میں نے کسی بھی بات میں اس کو پریشان نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی ٹو میں، نہ کسی سوال جواب میں۔ بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے سوا کسی سے باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد لوڈر ایک طرف رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ 4 دیواری تھی جس میں بڑا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ لوڈر کا ڈرائیور اترا، گیٹ کا تالا کھول کر دروازہ پوری طرح کھولا، پھر دوبارہ لوڈر پر چڑھ کر اسے احاطے کے اندر لے گیا۔ اندر کافی بڑا کھلا سا سین تھا جس کے ایک طرف ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ ہم نے لوڈر والے کے اشارے پر پہلے دونوں تابوت اس کمرے میں منتقل کیے، پھر لوڈر والے نے دروازہ بند کیا اور صندوق اتارنے ہماری بیرک میں آ گیا۔ ہم نے وہ سارے صندوق اس کمرے میں پہنچا دیے جہاں 2 دن پہلے حاکم اور جامو صفائی کروا کے گئے تھے۔ اس سارے کام میں صبح کے 6 بج گئے۔ ہم واپس اپنی بیرک میں آ گئے۔ حسب معمول چائے تیار تھی اور ساتھ ہی پراٹھوں کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ یار، مجھے تو بھوک لگ گئی ہے، راول نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
بھوک تو مجھے بھی زوردار لگی ہے، میں نے بھی سر ہلایا۔ ادھر کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، راول نے ہنس کے کہا۔ اتنا تو بیوی بھی خیال نہیں رکھتی روٹی پانی کا۔ اس کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ یار تو ہر بات کے مزے لیتا ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری باتیں ہی مزے کی ہوتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں چائے پراٹھا ہمارے پاس آ گیا۔ 4 پراٹھے اور بہت ساری چائے، اس نے ہمارے سامنے کیتلی رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سونے جا رہا ہوں، 8 بجے آؤں گا۔ میں نے پہلی بار کھانا بنانے والے کے منہ سے کوئی لفظ سنے تھے۔ ہم 4 پراٹھے میں لگ گئے۔ 15-20 منٹ میں ہم نے پیٹ بھر لیا۔ راول نے گہری سانس لی، آستین سے منہ صاف کیا اور ہمیشہ کی طرح سگریٹ سلگا کر میری طرف دیکھا اور آنکھ مار کے بولا، یارا تو بڑا محروم آدمی ہے، تو جانتا ہی نہیں کہ جب پیٹ بھر جائے تو سگریٹ کا کش کیسے مزے دیتا ہے۔ لے پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ کہتے ہوئے ہنس دیا۔ بات کسی کی دیکھنے یا منع کرنے کی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے سگریٹ پسند نہیں۔ میرے کہنے پر وہ چپ سا ہو کر پھر اٹھ کھڑا ہوا اور غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر میں ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ راول تو حسب عادت لیٹتی خراٹوں کی دنیا میں چلا گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 2 پراٹھے اور چائے کے 2 کپ، پیٹ کافی بھر گیا تھا، اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا، پہلی مرتبہ میرے سامنے صندوق لا کے رکھے گئے تھے اور پھر وہ 2 تابوت جو علیحدہ جگہ رکھے گئے تھے، آخر ان میں کس کی میت تھی، یا پھر وہ خالی تھے؟ لیکن اگر خالی تھے تو یہاں کیوں لائے گئے تھے؟ اور کہیں اچانک ایک خیال نے مجھے چکا دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان تابوتوں کو یہاں سے بھر کے بھیجا جائے گا؟ کیا یہاں کوئی موت ہو گئی ہے؟ اور اگر کوئی نہیں مرا تو کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کسی کے قتل کا فرمان جاری ہو گیا ہے؟ کیا وہ ہم میں سے ہے؟ کیا وہ میں ہوں؟ یا راول؟ میرے ذہن میں جیسے آندھی سے چلنے لگی۔ آخر ان تابوتوں میں کیا تھا اور کیا رکھے جانے والا تھا؟ میں سوچتا رہا۔ اسی ادھیڑ پن میں جانے کب مجھے نیند آ گئی اور میں بے خبر ہو گیا۔ اٹھ جا، کسی نے میرے کندھے ہلایا۔ میں نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور دیکھا راول مجھے جگا رہا تھا۔ خیر تو ہے، آج تو آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تمہاری، اس نے کہا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں نے کہا، نیند پوری نہ ہونے سے، اور پھر رات میں لگتا ہے تجھے سمندری ہوا لگی ہے۔ ہاں شاید، میں نے بمشکل سر ہلایا۔ تو لیٹر ہے، میں کہہ دوں گا خانوں سے 2 گھنٹے بعد آ جانا، راول نے کہا اور باہر نکل گیا۔ لیکن 2 کیا، کئی گھنٹے گزر گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی اور جگہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میں لوہے کے پلنگ پر لیٹا تھا جس پر نرم فوم کا گدا پڑا ہوا تھا۔ چھت پر پنکھا چل رہا تھا، دروازہ بند تھا اور سامنے ایک کھڑکی تھی جس پر پڑا ہوا پردہ ہوا سے ہل رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور راول اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کے ہنسا اور تیزی سے میرے قریب آ کے بولا، اچھا تو تجھے ہوش آ گیا؟ کیا میں بے ہوش تھا؟ میں نے سوال کیا۔ بڑا تیز بخار تھا تجھ کو، میں تھوڑی دیر کے بعد تجھے دیکھنے گیا تو بے سدھ پڑا تھا بخار میں۔ میں نے خانوں سے کہا کہ تجھے اٹھا کے ادھر لے آؤں۔ دبا دب 2 انجیکشن ٹھونکے تب کہیں جا کے بخار اترا، اس نے تفصیل بتائی۔ اچھا، مجھے تعجب ہوا۔ اور کیا، راول نے کہا، یہ تو ان کا زبردست انتظام ہے کہ سب دوا دارو ادھر ہی میسر ہے۔ لیکن مجھے بخار کیوں چڑھ گیا، وہ بھی حواس گم کر دینے والا؟ میں نے کہا، ہو جاتا ہے، سمندری ہوا آہستہ آہستہ راس آتی ہے۔ راول نے اطمینان سے کہا، اس میں کیا پریشانی، بیماری تو لگی رہتی ہے بندے کے ساتھ۔ یار تو بڑا خیال کرتا ہے، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ اب یار جانی ہے تو میرا، پتہ نہیں کیوں تو مجھے اپنا اپنا لگتا ہے۔ وہ زور سے ہنسا۔ اور میں نے کیا کیا؟ بس اٹھا کے ادھر لے آیا۔ میں چپ رہا تو وہ بولا، میں تیرے لیے کھانے کو کچھ لے آؤں؟ اس کے جاتی میرا ہاتھ نیچے کی طرف رنگ گیا جہاں نیلم پتھر میں پہنچا۔ میں نے طمانینت کی گہری سانس بھری۔ راول کی زبانی اپنی بے ہوشی کا سن کے مجھے پہلا خیال اس پتھر کا آیا تھا، اور خدا کا شکر تھا کہ وہ محفوظ تھا۔ ذرا دیر میں راول ہاتھ میں ٹرے لے کر آ گیا۔ اس میں مرغی کا سالن اور چپاتیاں تھیں۔ لے بھائی، شیر جوانہ، تکڑا ہو جا، اس نے ٹرے میں میرے پاس رکھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر راول نے پلٹ کے دیکھا اور بولا، آؤ جی ڈاکٹر صاحب، چیک کر لو، تمہارا مریض بھلا چنگا ہو گیا ہے؟ ہاں جی، یہ تو اچھا ہوا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے آنکھوں کے پپوٹے اونچے کر کے دیکھے اور ماتھے پر ایک ذرا سا پلاسٹک چپکا کے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر پٹی کھینچی اور جیب میں ڈال کے بولا، بخار تو بالکل اتر گیا ہے، اب مزے سے کھاؤ پیو، بس 1-2 دن وزن نہ اٹھانا، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے۔
جی، میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اچانک جیسے اس کا چہرہ بدل گیا۔ میں محتاط سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے میرے گال تھپ تھپائے اور بولی، حیرانی کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں پہچانتے۔ میں نے جواب دینے سے پہلے راول کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ میں نے بمشکل پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں تو ساتھ ہی ہوں تمہارے، اس نے اطمینان سے کہا۔ رات ساتھ ساتھ چلتی ہیں؟ کیا مطلب؟ کون؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اب یہ مطلب شطلب کو چھوڑ۔ اچانک جیسے راول نے بیچ میں مداخلت کی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بددستور پیر ہلاتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ وہ راز تھی۔ پھر وہ مڑی اور راول سے کہا، اس کا خیال رکھو۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ بھی ادھر ہی ہے۔ مہربانی، راول نے کہا۔ ڈاکٹر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے جاتے ہوئے میری طرف پلٹ کے دیکھا۔ وہ راز تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی یا تھا؟ پل بھر میں اس کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں، کیا بولوں۔ کیا بات ہے؟ اس طرح کیوں پریشان ہو؟ راول نے مجھ سے پوچھا۔ یہ کون تھا؟ میں نے راول سے پوچھا۔ ڈاکٹر تھا اور کون تھا؟ راول نے تعجب سے پوچھا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے کچھ نہ کہا، چپ ہو رہا۔ تب وہ بولنا، پریشان نہ ہو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے بڑی بھاری ٹیکے ٹھونکے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ ہنستا رہ، جان بناتا رہ، تمہاری باتیں بندے کا دل بہلا دیتی ہیں۔ اچھا تو بول اور کیا سنوں؟ وہ میرے پلنگ کے پاس ہی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے۔ وہی بات پوری کرو جو تم پہلے سنا رہے تھے۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ راول نے آبرو چڑھا کے پوچھا۔ وہی جو تم صبح کہہ رہے تھے کہ لوگ انتظار میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ راول نے آنکھیں بھیج کے میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے۔ میں اس کے انداز پر ذرا کسمسایا اور کہا، ادھر نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ کوئی فلم چینل، ایسے میں تمہاری باتوں سے جی بہلتا ہے، اس لیے تمہاری ہی باتیں یاد رہتی ہیں۔ اور کس سے بھلا بات چیت ہے میری؟ میں نے الٹا اس سے ہی سوال جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، راول نے سر ہلا کے کہا، اپن دونوں کا دل ایک دوسرے کو بھا گیا ہے۔ ادھر منت ماننے گئے تھے ایک، پھر ہمارے پڑوسی تھے اور وہ آئے تھے ادھر، کیا نام ہے، ٹنڈو آدم کے آس پاس سے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا۔ میں سوال کر کے اس کی توجہ کا ارتکاز توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگا، انہیں اڈیرو لال جانا تھا۔ بابا اڈیرو لال کے مندر؟ وہ کون ہے؟ میں نے اپنے تجسس کو قابو نہ کر سکا اور پوچھ بیٹھا۔ وہ، راول نے پرسوچ لہجے میں کہا، وہ ہے پانی دادا پیر، دریا جو اوتار جھولے لال ان کا مندر ہے، ساتھ میں مسجد ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی وہاں اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ پانی کا پیر؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن اپنی ہی کہی جا رہا تھا۔